السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار مصر میں ایک مرتبہ غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند اور غیر ہنرمند، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ، خوبصورت اور بدصورت، ذہین اور غبی، گورے اور کالے غلاموں اور کنیزوں کی بولیاں لگ رہی تھی۔ جاگیردار اور تجارت صنعت کار اور سرکاری افسران اپنی اپنی ضروریات کے مطابق انہیں خرید کر لے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو زمینوں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ لمبے تڑنگے حبشی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو اپنے سامان تجارت فروخت کرنے کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ رومی غلاموں کو خرید رہا تھا، اور اگر کسی کو صنعت و حرفت سے غرض تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا، اور جس کو اپنی مجلسیں پر رونق رکھنے کی ضرورت تھی تو وہ خوش شکل اور خوش آواز مستریوں کو خرید رہا تھا، جس کو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے کسی غلام کی ضرورت تھی تو وہ غبی اور بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اسی عالم میں سودان کا کوئی تاجر اپنے ملک سے 2 غلام فروخت کرنے کی غرض سے بازار مصر میں داخل ہوا تو اس کے دونوں غلاموں کی نگاہ شہر کے پر رونق بازاروں پر پڑی۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوٹل والا ہی خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر تنور پر روٹیاں لگاؤں اور سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کر کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی آرزو لے کر غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولی لگنے لگی، اور یہ دونوں بھی فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے پر لگا دیا، اور دوسرے کو کسی فوجی سپہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی امور سر انجام دینے پر لگا دیا۔ چنانچہ اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ ترقی کرتا شاہ مصر رشید کا منصور نظر بن گیا، اور اس نے مسلمانوں کے سینوں سے اسلامیت کو ملیہ میٹ کرنے اور بیت اللہ سے حجر اسود اکھاڑنے والے فاطمیوں کی یلغاروں کو روکنے کے لیے بے مثال خدمات سر انجام دی، اور 20 سال تک دولت اخشیدیہ کو ان کی یلغاروں سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر رشید نے اس کی ایسی خدمات سے متاثر ہو کر اسے اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اور بعد ازاں یہی سیاہ فام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن یہ اپنے وزراء اور اعیان سلطنت کے ہمراہ بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو کسی ہوٹل پر بیٹھا روٹیاں پکا رہا تھا، اور اس کی حالت نہایت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا، افسوس صد افسوس، اس شخص کو اس کی پست خواہش نے ہی اس تنور پر بٹھا رکھا ہے، اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ بلند درجے پر فائز ہوتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں اور یہ شخص دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے، اور جب ہمارا وہ آقا ہمیں فروخت کرنے کے لیے بازار مصر میں لایا تو اس کی نگاہ اس ہوٹل پر پڑی، تو اس نے خواہش کی کہ کاش مجھے اس ہوٹل والا ہی خرید لے اور میں یہاں روٹیاں پکاؤں اور پیٹ بھر کر خود بھی کھانا کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم بن جاؤں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ہوٹل والے نے خرید لیا، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہاں روٹیاں پکا رہا ہے، اور مجھے ایک فوجی نے خرید لیا، اور میں اپنے بلند عزم و ارادے اور خواہش کے مطابق اس مقام پر ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو علم ہے کہ اس حبشی غلام کو شاہ مصر بننے کے بعد خوش آمدی کس نام سے پکارتے تھے؟ وہ نام تھا کافور اخشیدی، یعنی سفید رنگ کی ٹیپیا۔ اللہ تعالیٰ عمر بن العاص قریشی صاحب پر رحمتیں برسائے، انہوں نے کیا خوب فرمایا کہ آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اپنے آپ کو رکھے۔ اگر وہ اپنی شخصیت کو بلند رکھنا چاہے تو وہ بلند ہو جائے گی، اور اگر پست رکھنا چاہے تو وہ پست ہو جائے گی۔ تحریک آزادی ہند کے عظیم رہنما مولانا ابوالکلام آزاد کے تذکروں میں لکھا ہے کہ یہ بچپن میں ماں جس کی خالی ڈبیاں آگے پیچھے جوڑ کر کھلونا نما ریل گاڑی بناتے تھے، اور اپنی بہنوں سے کہتے تھے کہ تم گھر کے فلاں کونے پر کھڑی ہو جاؤ، اور جب میں ان ماچسوں سے بنی ریل گاڑی لے کر علامتی اسٹیشن پر آؤں تو تم نے کھڑی ہو کر تالیاں بجانا اور کہنا مولانا آ گئے، مولانا آ گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بڑی بہن ان سے کہتی کہ بھائی صاحب،
اس گاڑی میں تو کوئی مولانا نام کی شے ہی نہیں، تو ہم کس لیے تالیاں بجائیں؟ وہ کہتے یہ کھیل ہی تو ہے، اس لیے تم نے اس کی آمد پر فلاں کونے میں تالیاں بجانا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ محی الدین واقعی مولانا ابوالکلام بن گئے۔ اور وہ دن بھی آئے کہ جب مولانا عوامی جلسوں کے جمع غفیر سے خطاب کرنے جاتے تو جو ہی ریل گاڑی اسٹیشن پر آتی تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انہیں ہتھیلیوں پر اٹھا کر جلسہ گاہوں کی طرف لے آتا اور اسٹیج پر اتار دیتا، اور اس قدر خاموشی سے ان کا خطاب سنتا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اگرچہ انسانوں کو ان کے مقدر کا لکھا ہوا ہی ملتا ہے، لیکن ان کے عزائم تو بلند ہونے چاہیے۔ دنیا میں آپ کو سیاست و امارت، علم و فضائل، سائنس و ٹیکنالوجی، فلسفہ و طب، حدیث و فقہ میں جتنے بھی نامی گرامی نظر آئیں گے وہ بلند ہمت نظر آئیں گے۔ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے محض اپنے پیٹ یا اپنے ہی بال بچوں اور خاندان کی فکر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔